بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اصل مسئلہ مذہب کا نہیں بلکہ سیاست سے تعلق رکھتا تھا۔ مدینے کے 3 یہودی قبائل پہلے ہی 5ویں صدی میں اوس اور خزرج کے مدینے میں مستقل سکونت کے بعد اقلیت بن چکے تھے، اور اب آپ علیہ السلام کا اثر رخ تیزی سے بڑھ جانے کے باعث ان کو خدشہ تھا کہ شاید وہ تعداد کے لحاظ سے مزید پیچھے رہ جائیں گے۔ پہلے پہل شاید ان میں اتحاد ہوتا تو وہ مدینے کے اندر ایک سیاسی قوت بن کر ابھر سکتے تھے، لیکن بجائے اس کے وقت کے ساتھ ان کے نئے قبائل کے ساتھ تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہی نہیں، ان قبائل کے آپس میں بھی کچھ اتنے خاص برادرانہ تعلقات نہیں تھے اور اختلافات جنم لیتے ہی رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی مدینے میں ایک ثالث کی حیثیت سے آمد کے بعد بھی وہ آپس میں سینگ اڑاتے رہے، اور اس روش کا خود انہیں شدید نقصان پہنچا، چونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت اقلیت میں بدل چکی تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو وہ نہ صرف مذہب بلکہ مدینے میں اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ ان کے یہ خدشات جلد ہی درست ثابت ہوں گے، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ آپ علیہ السلام کو یہودیوں کی جانب سے اس طرح مخالفت اور الہامی پیغام سے عداوت پر سخت مایوسی ہوئی تھی، لیکن وہیں یہ بھی طے ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں بھی یہودیوں پر واضح کرنا ہوگا کہ وہ اس بابت کسی بھی طرح آسانی سے مایوس ہونے والے نہیں تھے۔ بجائے اس کے کہ مدینے کی ایک بڑی آبادی کے مخالف مول لیتے، انہیں ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا کہ الہامی پیغام کی مخالفت کرنے والوں کو سبق سکھا کر ان کی ایک مثال بنا دی جائے۔ چنانچہ یہودیوں میں سب سے چھوٹا قبیلہ، جس کو بنی قینقاع کہا جاتا تھا، پہلی مثال بن گیا۔ ایک روایت میں اس کو ابن اسحاق کی زبان میں قینقاع کی واردات کہا گیا ہے۔ یہ واقعہ جنگ بدر کے تقریباً 1 مہینے بعد مدینے کے بازار میں پیش آیا۔ قینقاع سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہاں ایک بدو لڑکی کو چھیڑا تھا۔ یہ لڑکی بازار میں خوانچہ لگائے کچھ بیچ رہی تھی۔ یہ لڑکا آیا اور اس کا پردہ اٹھا کر چھیڑخانی کرنے لگا۔ لڑکی نے اس حرکت پر اسے گالیاں دی اور سخت برا بھلا کہا۔ لڑکے اور اس کے دوست کی خاصی سختی ہوئی، چنانچہ انہوں نے بدلہ لینے کی غرض سے ایک ایسی ہی حرکت کر ڈالی۔ کیا یہ کہ چھپ کر لڑکی کے لباس کے لٹک رہے کپڑوں کو قریب ہی ایک کھمبے نما سے باندھ دیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔